نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہمارا عنوان ہے مہمان نوازی کرنے سے کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انسان کہیں بھی جاتا ہے وہ اپنا رزق لے کے جاتا ہے، حتیٰ کہ جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ کے بھیجتے ہیں اس کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی عزت کرو، اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی حق ادا کرنا کیسا؟ فرمایا اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے گھر آئے، وہ رک جائے، ٹھہر جائے آپ کے گھر، تو آپ پہ لازم ہے اس کی خدمت کرو، اچھا کھانا پیش کرو۔ ضروری نہیں کہ قرض اٹھا کے ڈھیر لگا دو چیزوں کے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا تم آسانی سے خرچ کر سکتے ہو اس کی خدمت کرو۔ 3 دن تک اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 3 دن تک انسان مہمان ہے، اس کے بعد وہ جو بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے وہ صدقہ ہے۔ تو 3 دن تک مہمان کا حق ادا کرو۔ جیسا کہ اگر آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے، کوئی محلے کا ہی آ جاتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ شامل کریں، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس سے بات کریں، اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کریں۔ اگر وہ نہ بھی کرے تو آپ اسے کہیں، کیونکہ آپ کے ایسا کرنے سے جو بھی مہمان کھانے میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کا ایک بہت اہم واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام بہت سخت بھوکے تھے، اللہ کے نبی نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کیا کیا، میں اپنے گھر گیا اور میں نے اپنی بیوی سے اس واقعے کا ذکر کیا کہ مجھ سے اللہ کے نبی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ وہ ایک بکری کھڑی ہے، اس کو ذبح کرو، اللہ حافظ ہے ہمارا۔ کہتے ہیں وہ دبلی سی کمزور سی بکری تھی، میں نے اس کو ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا اس کو پکاؤ اور آٹے کو گوندو۔ کہتے ہیں جب میری بیوی نے پکا لیا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کچھ افراد کو لے کر میرے گھر آئیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ کہتے ہیں میں نے جب اس طرح کہا تو اللہ کے نبی نے کام چھوڑا اور اونچی آواز میں سب لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ جابر کے گھر ہماری دعوت ہے، ادھر کی تیاری کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا دل ہی دل میں کہ میں نے تو کچھ لوگوں کو کہا اور اللہ کے نبی نے سب کو بلا لیا، تو کھانا کیسے پورا آئے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنے میں مجھے فرمایا کہ جابر تم گھر جاؤ اور جب تک میں نہ آ جاؤں کوئی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کیا، صحابہ کرام اور دوسرے بھی لوگ آ گئے، سب کو بٹھایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا وہ ہنڈیا کدھر ہے اور وہ آٹا کدھر ہے۔ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سالن میں بھی شامل کیا اور آٹے میں بھی، اور فرمایا کہ جابر ڈالتے جاؤ اور روٹی پکاتے جاؤ۔ کہتے ہیں اللہ نے اس کھانے میں اتنی برکت ڈالی کہ تقریباً 1300 یا 1400 افراد تھے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن نہ آٹا ختم ہوا اور نہ ہی ہنڈیاں کم ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر اگر کوئی آ جائے ہم سوچنے لگ جاتے ہیں ہائے یہ آ گیا، ہمیں کھانا بنانا پڑے گا، ہمیں پیسے لگانے پڑیں گے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جو بھی انسان آتا ہے وہ اپنی قسمت کا کھا کے جاتا ہے، ہم اس پہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ اگر ہم اسے 1 ٹائم کا کھانا یا 2 ٹائم کا بھی کھلاتے ہیں تو ہم یہ احسان نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی قسمت میں یہاں کا دانہ پانی لکھا تھا۔ مثال کے طور پہ ایسے دیکھ لیں کوئی شخص یا کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہے جسے ہم سخت نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر ہے یا ہم اس کے گھر جائیں، ہم کچھ کھائیں نہیں، کچھ پئیں نہیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو ہم کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے ہمارا لکھا ہوتا ہے رزق۔ ہم کسی پہ جا کے احسان نہیں کرتے، نہ کوئی ہمیں کھلا کے ہم پر احسان کرتا ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بندے کی لکھ کر اسے دنیا میں بھیجا کہ تم کہاں سے کھاؤ گے، کہاں پہ تمہارے نام کا دانہ ہے۔ مہمان کو دیکھ کر منہ چڑھانا، باتیں کرنا، باتیں بنانا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم خود بھی گھر میں بھی تم کھانے کے لیے بیٹھو تو ایک ہی برتن میں کھاؤ۔ ایک برتن میں کیوں کھاؤ کہ ارد گرد سے تم کھا رہے ہو تو درمیان میں، اس برتن کے درمیان میں اللہ اپنی برکت ڈال دیتے ہیں، اپنی رحمت نظر کرم کر دیتے ہیں اس پہ۔ تو دیکھیں وہ صحابہ کرام جنہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، اتنے فاقے کیے ہیں، آج وہ جنتوں کے مستحق کیوں ہیں، جنتوں کے حقدار کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے ایمان کو، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لیا جیسے یہ ان کی اپنی ہی ہیں۔ انہوں نے غیر سمجھا ہی نہیں، انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کی بات مانیں نہ مانیں یہ ہماری مرضی ہے، نہیں۔ انہوں نے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، انہوں نے اسی طرح کیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ادھر انہوں نے عمل کیا۔ حتیٰ کہ مکہ میں ایک دفعہ حضرت ابو سلمہ کے گھر مہمان آئے، تو آپ جب گھر آئے تو آپ نے کہا کہ ایک مہمان ہے، اس کے لیے کھانا چاہیے۔ آپ کی بیوی نے کہا کھانا تو صرف ایک بندے کا ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو ہم اس کے سامنے ایسے شو کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں اور تم چراغ کی لو کو بجھا دینا۔ کہتے ہیں اس نے ایسا ہی کیا اور کھانا کھاتے ہوئے پانی گر گیا بستر پر۔ سخت سردی کا عالم تھا، انہوں نے اس کا بستر چینج کر دیا، یعنی اپنا بستر اس کو دے دیا اور خود گیلا بستر لے لیا اور ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے گزار دی۔ کہتے ہیں جب میں صبح فجر کی نماز کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو رات کی تمہاری مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ کیوں پسند آئی؟ کہ انہوں نے مہمان کے فضائل، اس کے آنے سے جو گھر میں برکت ہونی تھی، ان کو فالو کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، ہمارے لیے بستر ہے یا نہیں، انہوں نے پہلے مہمان کو فوقیت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو بہت پسند کیا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم لوگ ہیں، ہم لوگ آج کوئی مہمان آ جائے ہم منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور اگر وہ آتے ہیں تو اپنا دانہ پانی اپنے نصیب کا کھا کے جاتے ہیں، کسی کا احسان نہیں ہوتا۔ ہمیں تو مہمان نوازی کرنے پر خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی تو یہ بھی حدیث تھی کہ ہنڈیا بناؤ تو اس میں شوربے کو زیادہ کر لو۔ فرمایا گیا کیوں؟ کہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ ہم آج لوگ مہمان کو ایک ٹائم کا کھلانے پہ اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنا موڈ آف کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے تو ہمسایوں کے بھی بہت سے حقوق رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حقوق پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔